سورۃ الزلزال کی آیت نمبر 6، 30واں سپارہ، رکوع نمبر 24، سورۃ زلزال آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ ترجمہ جی، یومئذ اس دن، یعنی حشر والے دن، قیامت والے دن، یصدر الناس اشتاتا، ہو جائیں گے لوگ طرح طرح کی، جماعتیں الگ الگ، لیروا اعمالہم، تاکہ دیکھیں اپنے اعمال کو، یعنی اعمال کی جزا سزا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے بھی کوئی کام کیا رائی کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی، اگر بھلائی کی یراہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے برائی کی ایک دانے کے برابر بھی، چھوٹی ذرے کے برابر بھی، یراہ اس کو بھی وہ دیکھ لے۔ دوبارہ سماعت فرمائی۔ اللہ ذوالجلال سورہ زلزال میں آیت نمبر 6 میں ذکر فرما رہے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، قبروں سے تمام انسانوں کو نکالا جائے گا، میدان محشر کی طرف آئیں گے، تو اس وقت لوگوں کے الگ الگ جماعتیں بن جائیں گی، گروہ بن جائیں گے، اور یہ میدان محشر میں اللہ پاک کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ہر انسان دنیا میں کیے گئے اپنے اعمالوں کو دیکھ سکے، اس کی جزا سزا کو دیکھے۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 7 میں کہ اس دنیا میں جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، کل قیامت والے دن اس کو وہ دیکھ لے گا، اور اگر ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہوگا نا، تو کل قیامت والے دن وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم میرے ذی شعور ساتھیوں، کل جب قیامت کا دن ہوگا، زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمین اپنے اندر کے بوجھوں کو باہر نکال دے گی۔ جو انسان دفن شدہ ہے، زمین کے اندر ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی اس کی ہر چیز، اللہ ذوالجلال اپنی قدرت سے ہر انسان کے ذرات کو اکٹھا کر کے ان کے اندر پھر روح ڈالیں گے اور وہ زندہ ہوں گے۔
جب زندہ ہوں گے تو اس وقت یہ زمین خبریں دے گی، جو کچھ اس زمین کے اوپر ہوتا رہا۔ جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ بہت ساری چیزوں نے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں گواہی دینی ہے۔ ان چیزوں میں ایک چیز زمین بھی ہے، کسی کے حق میں گواہی دے گی، کسی کے خلاف گواہی دے گی۔ تو اس وقت یہ سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کے میدان محشر کی طرف جائیں گے، تو الگ الگ ان کی جماعتیں، گروہ اور ٹولے ہوں گے۔ نمازیوں کے ساتھ، صدقہ خیرات کرنے والے صدقہ خیرات کرنے والوں کے ساتھ، اچھے اعمال کرنے والے اچھے لوگوں کے ساتھ، اور برے لوگ بروں کے ساتھ، یعنی جو شراب پینے والا ہے وہ شرابیوں کے ساتھ، زنا کرنے والا وہ زانیوں کے ساتھ، جو بندہ جو بھی گناہ کرتا رہا، جس گناہ میں ملوث تھا، چوروں کے ساتھ، ڈاکو کے ساتھ، جھوٹ بولنے والے جھوٹوں کے ساتھ، غیبت کرنے والے غیبت کرنے والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے ناحق وہ ان کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، ایسے جماعتیں، ٹولے الگ الگ۔ یہ کیوں ہوگا جی؟ قیامت والے دن اللہ ذوالجلال ایسا کیوں فرمائیں گے؟ ایسا کیوں کریں گے یہ انسانوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ لوگ جن کے ساتھ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن میں نے تمہیں انہی کے ساتھ اٹھانا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے نا کہ جو انسان جس چیز کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کے ساتھ کیا ہوگی؟ مشابہت ہوگی، محبت ہوگی۔ المرء مع من احبہ، کہ قیامت والے دن تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ تمہیں صحیح محبت ہوگی۔ اور دنیا میں محبت کی علامت کیا ہے؟ جس سے انسان محبت کرتا ہے، لگاؤ کرتا ہے، انہی کے ساتھ بیٹھتا ہے، انہی کے ساتھ اٹھتا ہے، انہی کے ساتھ کھاتا ہے، انہی کے ساتھ پیتا ہے، انہی کے ساتھ سفر میں جاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جیسے تم دنیا کے اندر ایک دوسروں کے ساتھ، تمہارے ٹولے تھے، تمہارے جتھے تھے، تمہاری پارٹیاں تھیں، اور جو بھی پارٹیاں تمہاری دنیا میں تھی، کل قیامت والے دن تمہاری ایسی پارٹیاں میں نے پھر بنا دی۔ اور اللہ ذوالجلال، یہ ایک معنی اس آیت کا، دوسرا معنی جنتی جنتیوں کے ساتھ ہوں گے، جہنمی جہنمیوں کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کل قیامت کے دن نا گناہگار لوگ جو ہے نا، وہ انبیاء کی طرف، شہداء کی طرف، صدیقین کی طرف، اولیاء کی طرف، علماء حق کی طرف، ولی اللہ کی طرف، جہاں وہ کھڑے ہوں گے نا اس طرف جانے کی وہ کوشش کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے مکانکم، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا، ہم ان کے درمیان جدائی کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے جی؟ جدائی کر دیں گے۔ نیک الگ، گناہگار الگ، جنتی الگ، جہنمی الگ۔ تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے جیسے دنیا کے اندر تم رہے ہو نا، جن کے ساتھ رہے ہو، آج انہی کے ساتھ رہو۔ اور سورہ یاسین میں کیا آیت پڑھی ہے جی؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، الگ ہو جاؤ، الگ رہو آج کے دن۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں،
اے کافرو، اے گناہگارو، آج کیا رہو؟ کن سے الگ رہو جی؟ جیسے دنیا کے اندر تم ایمان والوں سے الگ رہے، نیکوں سے الگ رہے، علماء کی صحبت سے الگ رہے، اللہ کے نیک بندوں سے تم دور رہے، تو اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ کل قیامت والے دن بھی میں نے تم کو الگ کر دینا ہے، اور اس وقت ہر انسان حسرت اور افسوس کرے گا۔ ہر انسان، نیکی کرنے والا بندہ حسرت افسوس اس لیے کرے گا کہ اللہ پاک جو لمحات میرے فارغ گزر گئے، کاش اس میں بھی میں تیری عبادت کر لیتا، اس میں بھی میں اور زیادہ ذکر کر لیتا، آج مجھے اور زیادہ اونچے درجات مل جاتے۔ اور گناہ گار حسرت اور افسوس کریں گے، ہائے کاش ہم گناہ چھوڑ دیتے، کفر چھوڑ دیتے، شرک چھوڑ دیتے، زنا چھوڑ دیتے، شراب چھوڑ دیتے۔ دنیا میں تو علماء کہتے رہے، نیک لوگ تمہیں کہتے رہے، لیکن تمہیں بات سمجھ نہ آئی، تم نے ان کا مذاق اڑایا، کھیل تماشا سمجھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، قرآن کے اندر جو چیز ہے اور میں نے بیان کر دی، کل قیامت والے دن ایسے ہی تمہارے حالات ہونے ہیں، اچھے اچھوں کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ منظر تم دنیا کے اندر دیکھ چکے ہو، جب کبھی کوئی موقع ہوتا تھا خوشی کا یا غمی کا، کسی تقریب میں تم اکٹھے ہوتے تھے تو جو جس کیٹاگری کا ہوتا تھا وہ اس کے پاس جاتا تھا، اس کے ٹیبل پہ جا کے بیٹھتا تھا۔ اب قیامت والے دن میں میں نے یہی حالات کرنے ہیں، ٹولے الگ الگ، پارٹیاں الگ الگ، جماعتیں الگ الگ۔ یہ اللہ کیوں کریں گے جی؟ میدان معاشر میں اللہ نے کیوں اکٹھا کرنا ہے؟ لیوروا اعمالہم، لیوروا اعمالہم، یہ حکمت حشر اکٹھا اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ دیکھ لیں یہ انسان اپنے اپنے اعمال کی جزا، اپنے اپنے اعمال کی، اچھے اعمال کی ہے تو اچھے رزلٹ دیکھے گا، برے اعمال کی تو برے کا برا رزلٹ دیکھے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے 31 مارچ والے دن ہر بچے کو اس کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمہاری زندگی کا رزلٹ، زندگی کے اعمال کا رزلٹ تمہارے ہاتھوں میں آنا ہے یا کوئی نہیں؟ ہر ایک کو ملنا ہے، ہر ایک کو دیا جانا ہے، اور وہ دیکھے گا، اور اس میں وہی کچھ ہوگا جو انسان نے کیا ہوگا۔ فرشتے اپنی طرف سے کوئی بات، اللہ ذوالجلال کے نبی آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ کل قیامت والے دن سب سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ سب سے بڑا مفلس مفلس کس کو کہتے ہیں؟ غریب کو۔ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ اللہ کے دربار میں جب آئے گا تو اس کی نیکیاں اتنی ہوگی کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرا ہوگا یہ خلا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آ جائے گا، اللہ پاک اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ پاک فرمائے اتنی نیکیاں اس کو دیں گے۔ پھر دوسرا بندہ آ جائے گا، اللہ پاک اسے میرا حق دبایا تھا، یہ نیکیاں اس کو دے دو۔ ایسے لائن شروع ہو جائے گی بندوں کو، جو بھی اس نے دنیا میں گناہ، کسی حق، جو بھی مارے ظلم و زیادتی کی ہے، وہ بندہ آج میرے بھائیوں سوچو جس کے ساتھ تم ظلم و زیادتی کر رہے ہو، اگر وہ بدلہ نہیں لے سک رہا
جسم کے ساتھ جس کا جسم ٹچ ہو جاتا ہے تو پھر جو ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھ لے تو جہنم کی آگ تو اس پہ حرام ہے، اور جس کا پورا جسم میرے نبی کے جسم کے ساتھ مل گیا، ٹچ ہو گیا، کیا جہنم کی آگ اس پہ حرام نہیں ہوگی؟ ایسے کئی واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کئی واقعات ہیں۔ آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، احساس ہوا ہے، دست کہا بھائی بدلہ لے لو، کیا لے لو؟ یہاں بدلہ مجھ سے لے لو کال قیامت والے دن۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور میں واقعہ۔ تو میرے بھائی، اگر آپ نے واقعات دیکھنے ہیں صحابہ خلفائے راشدین کی زندگی میں، دیکھیں کہ کس طرح وہ احساس تھے، اور اہل بیت اعظام میرے نبی کے گھر والے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، ان کی زندگیوں کے واقعات دیکھیں کہ کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہر انسان اپنے اعمال دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، قیامت والے دن وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیات ہمیں گناہ چھوڑنے پر مجبور کریں گی۔ اگر یہ آیات ہم نے سنی، سماعت فرمائی، تو نیکی کی طرف راغب کریں گی، عدل و انصاف کی طرف ترغیب دیتی ہیں، اور گناہ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہیں، ظلم و زیادتی کرنے سے بچاتی ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے سورہ زلزال کے اندر، پوری زلزال کے اندر انسان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ویسے بھی اس کا معنی زلزلہ ہے، کیا ہے؟ زلزلہ کا کس کو کہتے ہیں؟ ہلانے والی، جھنجھوڑنے والی۔ جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو زمین بھی ہلتی ہے، اللہ اسے جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پوری سورہ زلزال اگر انسان سمجھ کے پڑھ لے تو پوری سورت انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، انسان کو بتائے گی کہ تو نے کرنا کیا ہے، کر کیا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا قیامت والے دن تیرے حق میں گواہیاں بھی آئیں گی، تیرے خلاف بھی آئیں گی۔ اب تمہیں مجھے اختیار ہے، اللہ ذوالجلال نے دے دیا کہ تم جو مرضی کرو، نیک اعمال کرو، برے اعمال کرو، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو نہ کرو، اب اختیار ہے۔ لیکن یہ پوچھنا میں نے کب ہے؟ جب کل قیامت والے دن ہوگا سارے انسانوں سے۔ اور اسی طرح قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس کی بدعمالیاں اتنیاں ہوں گی، اتنیاں ہوں گی۔ ایک طرف تو ہے نا کہ پکڑنے والا انسان بدعمالی کی وجہ سے پکڑا جائے گا، نیکیاں زیادہ تھیں لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی تو وہ نیکیاں ختم ہو گئی، پھر بندے باقی اللہ فرماتا ہے اس کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دو۔ آیا تھا اللہ کے دربار میں بڑیاں نیکیاں لے کے، اب جا رہا کیا ہے؟ گناہ لے کے، اور جہنم کا ایندھن باندھ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص آئے گا جس کے 99 دفتر برائیوں کے ہوں گے۔ کتنے؟ 99۔ ایک دفتر اتنا بڑا کہ زمین سے آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنا ایک دفتر ہوگا۔ اب وہ بندہ گمان کرے گا ذہن میں کہ اب تو میں بچ نہیں سکتا، اب تو میں پکڑا گیا، اتنے میرے گناہ ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندہ میں نے تیری ایک نیکی سنبھال کے رکھی ہے۔ اللہ پاک کیا نیکی؟ اللہ پاک فرمائیں گے یہ ایک کاغذ ہے، اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ وہ عرض کرے گا اللہ پاک ایک کاغذ کا پرزہ ہے اور ادھر 99 ہیں، دفتر ہیں، رجسٹر ہیں، بھرے ہوئے ہیں، وہ اس کا مقابلہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے آج میں نے ظلم زیادتی نہیں کرنی، دنیا میں بھی نہیں کی، آج تو پھر کرنی نہیں ہے۔ میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی، تو آج تیرے ساتھ بھی نہیں ہونے، یہ جا کے تلوا رہے۔ کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کے دوسرے پلڑے میں رکھے گا تو وہ یہ پلڑا جس میں ایک کاغذ کا پرزہ آئے گا، ٹکڑا آئے گا،
یہ بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، اور 99 بدعمالیوں کے جو ہے رجسٹر نا، دفتر، وہ کیا ہو جائیں گے؟ اڑ جائیں گے ہوا میں۔ یہ حیران ہو جائے گا کہ اتنی بڑی میری نیکی کون سی ہے؟ تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے یاد کر میرا بندہ، جب تو جا رہا تھا گلی کے اندر سے، اپنے گھر سے باہر نکلا، راستے میں تمہیں ایک کاغذ نظر آیا جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا جی؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میرا نام تھا، میرے محبوب کا نام تھا، اللہ اور اس کے رسول کا نام تھا، تو نے اسے اٹھایا، جھاڑا، صاف کیا، خوشبو لگا کے اس کو لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھا تھا۔ یہ ادب تو نے وہ کاغذ کا نہیں میرا کیا تھا۔ اور میرے نام سے وزنی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کے نام سے وزنی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا نام اس پلے میں آ گیا، میرے نبی کا نام آ گیا، اور جس ترازو کے اندر اللہ کی ذات آ جائے اس کے مقابلے میں پھر یہ کاغذ کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، کل قیامت والے دن اللہ نے بخشش کرنی ہے، سبب بننے ہیں، لیکن اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء اپنی لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا خاتون جنت ہے، خاتون جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کو فرما رہے تھے میرا نبی میری بیٹی اس گھمانڈ میں نہ رہنا کہ تو میری بیٹی ہے اور تیری بخشش ہو جائے گی۔ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اگر تیری بخشش ہونی ہے نا تو تیرے اعمال پہ ہونی، اعمال کر کے جا۔ اور واقعی پھر وہ کر کے گئے، اور جب وہ کر کے گئے، حیدر کرار ایسے اعمال کر کے گئے، ان کی آل اولاد حسنین کریمین جو جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں جی؟ سردار ہیں، پھر وہ نیک اعمال کیسے کر کے گئے، اور اللہ پاک نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ تو شہادت عظیم نعمت ہے، کیا ہے جی؟ بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے ہم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حسنین کریمین ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے سچی محبت اور لگن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا